پھر آغاز مسلم قانونی سے کہ جو حالات میں نے دیکھے، جیسے لوگوں نے زندگیاں بسر کی، میری کاوش یہی ہے کہ میری آواز، آپ کی آواز، یہ سب حکومت تک پہنچے، ریاست تک پہنچے۔ ریاست کا کام کیا تھا جو کہ بالکل ناکام ہوئی، بالکل ایسے جیسے ایک ہم ایسے قبضے میں آ چکے ہیں، جیسے مقبوضہ کشمیر لے لیں آپ، فلسطین لے لیں، اس طرح کی صورتحال جو کریٹ ہوئی۔ ہم باسی تھے آزاد ملک کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ میں ایک زخمی دل کے ساتھ، ایک زخمی یادوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ چلے کوئی نہیں تو چلو میری آواز کوئی تو سنے گا۔ میرا جو سب سے بڑا افسوس رہا ہے سٹوری کی، جو میں کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے بارے میں 15 سے 20 ہزار بچے سکولوں سے فارغ ہو گئے، جن کے سیکنڈ ٹرم شروع تھے، سیکنڈ پیپر ہو رہے تھے، اس کے بعد ان کے فائنل ایگزام ہونے ہیں۔ ابھی سردیوں کی چھٹیاں ہونی تھی، سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے ان کے ایگزام ہو رہے تھے۔ کسی بچے نے 1 پیپر دیا، کسی نے 2 دیے، وہ بھی اس صورتحال میں انہوں نے پیپر دیے کہ کنٹینر چاروں طرف سے لگ چکے تھے، کوئی کنٹینر کے بیچ میں سے جا رہا ہے، کوئی نیچے سے ہو کے جا رہا ہے۔ بچے اس طریقے سے تاروں کو عبور کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی ایک 2 فوٹیج میرے پاس موجود ہے، وہ بھی ضرور میں آپ کو دوں گا۔ ایسی بھی صورتحال رہی کہ بچے اسکول گئے، واپس آ کے دیکھا تو ان کا گھر موجود نہیں تھا، والدہ ان کی باہر بیٹھی ہوئی، باپ کا پتہ نہیں کیونکہ وہ اپنی جاب میں تھا۔ کیونکہ نوٹسز جو ہیں تھرو آؤٹ، جو آخری دنوں میں ودن 30 منٹ کا نوٹس تھا CDA کا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ جو نیچے محلے کو دیتے رہے یا جو بھی کچھ کرتے رہے، وہ ایک پورا میں آپ کو بتاؤں گا بھی، یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ بھی رکھوں گا۔ لیکن مجھے دلی افسوس ہے بچوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں یار جن کے تنخواہیں بہت تھوڑی تھی۔ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے کھایا پیا ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ پلا بڑھا ہوں۔ مجھے ایک گھر کے بارے میں پتا ہے کہ یار کون کتنا کماتا تھا۔ 5 افراد کے پیچھے ایک فرد تھا جو کما رہا تھا، جو مشکل سے 30,000 روپیہ کما رہا تھا۔ یا خدا کا خوف کرے، میں ریاست سے کہوں گا چلے CDA تو ماشاءاللہ ایک یزیدیت کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مان لیتے ہیں، ہم کربلا کی صورت میں وہاں رہے، اور یقین مانے بس مطلب ہے کہ آپ نہیں جان سکتے، میں اگر کسی کو کوئی بات بھی کہوں نا کہ وہ یہ نہیں جان سکتا کہ ہم پہ کیا گزری ہے، ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں آج تک، ہم کس مینٹلی طور پہ کس جگہ پہ ہیں۔ میں ساری چیزوں کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ کل پیشی بھی ہے 16 تاریخ کو، ہائی کورٹ نے ایکشن لیا۔ ہائی کورٹ نے تو پہلے بھی ایکشن لیا تھا، 13 تاریخ 16 تاریخ پڑی رہی۔ اس عدالتی جو کیس تھا یا سٹے تھا، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا، یہ ہم کل دیکھیں گے کہ آخر کار ہائی کورٹ اس کے بارے میں کیا بات کرتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی وہاں پر موجود ہوں گا، ہائی کورٹ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی تک ایکچوئل مجھے کورٹ کا نہیں پتا کہ کس جج کے پاس وہ کیس ہے، لیکن کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ مجھے سارا کچھ کنفرم ہو جائے گا، وہاں لکھا بھی ہوتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جو چلے CDA تو مان لیا جی، میں تو CDA کو کہوں گا کہ انہوں نے زندگی میں ایک ظالم کا کردار ادا کیا، ظالم کا، یقین مانے بس جو بھی تھا جیسا بھی تھا، سارے گھر مسمار ہوئے۔ آپ چھوٹے سے کلپ میرے دیکھ رہے ہیں، لوگ باہر سوئے ہوئے ہیں، بزرگ باہر سوئے ہوئے ہیں، ریاست سوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بزرگ جو باہر سوئے ہوئے ہیں، ان کی رات کیسے گزر رہی ہے یا آپ ان سے جا کے پوچھیں، اگر ہمت ہے آپ سوال آپ بتائیے گا جا کے، جی میں حکمران ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی رات کیسے گزری ہے مسلم کالونی کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 14 طبق روشن کر کے وہ آپ کو نا بتائے گا کہ میری رات کیسے گزری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ لوگ کوئی ہمیں محل دیتے تھے، آپ کو چاہیے تھا پہلے آپ گرا رہے تھے، آپ گرا دیتے جی، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم آپ کے آگے معافی، اللہ معافی دے جی، کہ ہم آپ کے آگے کھڑے بھی ہوتے، آپ کے سامنے جو کھڑا ہوا تھا آپ کی ربڑ کی گولیاں بھی ان کو ماری، آنسو گیس کے شیل مارے، کالونی والوں کو یار، عورتوں کو بھی تم لوگوں نے مارا، ٹھیک ہے نا۔ میں تو توبہ استغفار کرتا ہوں، ہم تو سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے مار کھانے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے، لیکن ریاست کا کام کیا تھا، جو وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، جو منسٹر ہیں، ہیومن رائٹس کی جتنی بھی NGOs ہیں، وہ جب زلزلہ آتا ہے تو باہر سے اپنے ڈونیشن کھانے پینے کے لیے ہر ایک پکچریں بنانا شروع کر دیں گے، سارا کچھ کر کے ان کو دیں گے کہ جی ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ڈالر میں کھانا شروع کریں گے۔ کھانا ہی زندگی نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کی قدرت بے نیاز ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت بہت عبرتناک سزا ہوگی آپ کی، آپ دیکھیے گا، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں
یہ میں اس لیے کہوں گا کہ میں نے جتنے لوگوں سے ملا ہے نا، اس نے ماشاءاللہ آپ کو بدوا ہی دی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ تو بس میرا آج تک کا اتنا ہی میں کہوں گا، میں آپ سب کالونی والے، جتنے بھی کالونی والے مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھ سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے، ہم ایک آج جمع ہو جاتے ہیں یار، کچھ ایک پیج پہ آ کے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اللہ بہت بہتر کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نڈولے والے میں ان کے لیے بھی دعا گوں، بریمام والوں کے لیے بھی دعا گوں، میں سنگجانی سے لے کے شاہدرے تک سب لوگوں کے لیے نا دعا گوں، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے۔ اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ سنگجانی سے لے کے شاہدرے یا مری تک میں نے کیوں بات کی، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ F-15 میں ماشاءاللہ انجم عقیل صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا، وہ جا کے وہاں ملے لوگوں سے، ملنے کے بعد جو CDA کے لوگ تھے ان سے انہوں نے ایک مذاکرات کیے یا بات کی، اور CDA اس بات پہ ایگری ہو گیا کہ ہاں جی ہم جب تک ان کے حق حقوق نہیں دے دیتے تب تک ان کو ڈیمالش نہیں کریں گے۔ بات بھی ایسی ہونی چاہیے تھی، کام بھی ایسے ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کیا۔ میں حیران ہوں آپ پہ کہ آپ کس طرح سے سوتے ہیں، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، کس طرح سے آپ لوگ جی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں سب بھائیوں سے التماس کروں گا کہ کل صبح انشاءاللہ عدالت میں بھی آئیں، ٹھیک ہے، وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد کا لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ ہر ایک کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ، میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، تھوڑا سا مجھے دقت یہ ہے کہ میں نوکری پیشہ آدمی، نوکری بھی کرنی پڑتی، تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، کبھی بھاگنا بھی پڑ جاتا ہے، اپنا ملبے کی طرف بھی جانا پڑتا تھا، ساری چیزیں، کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، اس کے پیچھے بھی مطلب میں خود بھی دقت میں ہوں، اس لیے کوئی اسپیسیفک میرے پاس ٹائم نہیں نکل پا رہا۔ لیکن میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ساتھ ہوں، انشاءاللہ اللہ خیر و عافیت کرے گا۔ فی امان اللہ۔